آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے اس کا عنوان ہے برے خاتمے کے اسباب۔ اس عنوان کے حوالے سے تمہیدی طور پر چند باتیں آغاز میں جن کا سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی آسائشیں، بہت سے انعامات اپنے دامن میں لیے گھومتا ہے، صبح و شام لیل و نہار چلنے پھرنے میں انہیں استعمال کرتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، کچھ وہ ہیں جو معاشرے سے متعلق ہیں، لیکن تمام معاملات میں انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے وہ ایمان ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، چور میرا سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے کہا میرا سب کچھ لٹ گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں، تو آپ نے فرمایا تیرے پاس سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر۔ ہمارے اسلاف صالحین اس ایمان کی قدردانی میں اتنی کوششیں محنتیں کرتے رہے۔ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ ما یقول واحد منہم۔ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات 30 صحابہ کرام سے ہوئی اور میں نے ہر صحابی کو روتے ہوئے پایا اس معاملے میں کہ ہمارا آخرت میں معاملہ کیسے ہوگا، کیا ہم آخرت میں ایمان کی دولت لے کر جائیں گے یا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آخرت کے معاملے میں کتنے خوفزدہ، کتنے غمزدہ رہتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا عمدہ الا منافق۔ خاتمہ بالایمان کی فکر یہ مومن کی شان ہے اور اس سے بے فکر ہو جانا یہ منافق کا کام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جب تک پل صراط سے گزر کر جنت تک نہ چلا جائے وہ خاتمہ بالایمان سے بے فکر نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن غمزدہ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات سے غمزدہ ہیں، تو آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ میں اپنے دنیاوی معاملات سے اتنا بھی غمزدہ نہیں۔ تو پوچھا کہ غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے کہا میں اپنے خاتمہ بالایمان سے غمزدہ ہوں کہ کیا میں دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جاؤں گا یا نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں برے خاتمے کے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا سبب والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی جو سزا ہے وہ آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے نافرمان کی قبر میں اتنے آگ کے انگارے اترتے ہیں جتنے آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ امام صاحب نے جو دوسرا سبب بیان کیا وہ عادی شرابی ہونا۔ عادی شرابی کو حضور نے اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عادی شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ گزرے تو اسے سلام نہ کرو۔ اس وجہ سے تھا تاکہ اس کو اس عمل پر وہ اسے برا جانے، اسے پتہ ہو کہ یہ عمل کتنا برا ہے۔ تیسرا جو سبب بیان کیا وہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہر شخص دوسرے شخص پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہر شخص دوسرے شخص کا گریبان پکڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو مذاق کرنا یہ ہمارے ہاں عام سمجھا جاتا ہے۔